السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم پاکستان۔ نماز فجر ہو چکی ہے، صبح صادق کا وقت ہے جس کی قسم اللہ نے بھی کھائی ہے۔ کل ایک وقوع پیش آیا لیاری کراچی یعقوب شیرہ روڈ عباسی چوک پر زیر تعمیر بلڈنگ، جس سے غلط انداز میں رہائشی بلڈنگ قرار دیا گیا، اس کے پلر میں جھول آ گیا تھا جس کی نشاندہی کی گئی، لیکن اس بلڈنگ کے جھول کو ایک ایشو بنا کے علاقے میں انتشار سا پیدا ہوا۔ کھڈا سے لے کر کلاکوٹ تک لیاری کی عوام پریشان تھی۔ جھول بھی درست ہو جائے گا، لیکن اصل بات یہ سوچو کہ خشک سردیاں آ چکی ہیں۔ خشک سردیاں جب آتی ہیں تو مخدوش عمارتوں کے گرنے کا عمل بڑھ جاتا ہے۔ آپ فکر کرو، لیاری میں 70 کے قریب مخدوش عمارتیں بتائی جا رہی ہیں، لیکن یہ اعداد و شمار مصدقہ نہیں ہے، لیکن یہ ضرور ہے کہ لا تعداد مخدوش عمارتیں ہیں، ان کے گرنے کی فکر کریں۔ میں نے ویڈیو دیکھی اس ایشو کے حوالے سے، تو ایک صاحب کہہ رہے تھے کہ اگر کچھ ہو گیا تو پھر وزیر اعلیٰ سید علی مراد شاہ یہاں پر ماتم کرنے نہ آئے، اور ان کے ساتھ ہی کھڑا تھا پاکستان پیپلز پارٹی UC3 کے سابق چیئرمین امجد اپا۔ وہ یہ بیان نہیں کر پا رہے کہ ایک وزیر اعلیٰ کانٹوں کی سیج پہ ہوتا ہے، پھولوں کی سیج نہیں ہوتی ہے۔ کبھی ذمہ داری لے کر تو دیکھیں، چھوٹی سی علاقے کی گلی کی، تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ذمہ داری لینا کانٹوں کی سیج پہ بیٹھنا ہوتا ہے۔ کیوں انکار کیا جائے کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے ڈیلیور نہیں کیا؟ لیاری کو ڈیلیور کیا ہے۔ تھوڑی سی برسات ہو جاتی ہے، پورا شہر ڈوب جاتا ہے، آپ لیاری میں سکون سے بیٹھے ہوتے ہیں۔ خدا را اچھائی کو اچھائی کی شکل میں ضرور دیکھیں۔ اب آ گیا یہ کہ کرپٹ سیاستدان جو ہمارے درمیان موجود ہیں، اور کبھی کوئی عوامی مسئلہ درپیش آئے تو یہ ہمارے ماؤں بہنوں بیٹیوں کو گھروں سے نکالتے ہیں، ریلی لے کے جاتے ہیں، گھیراؤ کرتے ہیں متعلقہ ادارے کا، اور پھر 4 سے 5 اشخاص اندر جاتے ہیں، ان کے درمیان جانے کیا راز و نیاز ہوتے ہیں، اور اس کے بعد وہ باہر آتے ہیں، عوام کو کہتے ہیں یقین دہانی کرا دی گئی ہے، کام ہو جائے گا، اب آپ پرامن طریقے سے اپنے اپنے گھروں کو چلے جاؤ۔ عوام یقین دہانی کی لالی پاپ لے کے گھر میں جا کے سو جاتی ہے۔ اب اٹھے ہیں، میں جس کوشش میں تھا آزاد چاچا پاکستانی کی حیثیت سے، وہ میری کوشش یہی تھی کہ نوجوانوں کی ذہنی بیداری
میں ایک الگ پروگرام کروں گا کہ 2008 میں لیاری کے ساتھ جو سب سے بڑا ظلم ہوا وہ یہ ہوا کہ سیاسی اور سماجی ارتقائی عمل جو ہمارے پاس بہت بڑھ رہا تھا، کیونکہ کراچی تباہ حالی کی شکل میں تھا. ایک مہینہ ہڑتالیں، نوجوانوں کو قلم لے کر اسلحے پر لگا دیا، شہر تباہ و برباد، لیاری پرامن، لیاری محبتوں سے بھرا ہوا، لیاری میں کوئی نفرت نہیں. 1992 سے لے کر 1998 تک بہت اچھا دور جب ہم نے گزار لیا، اور شہر سے لوگ یہاں پر آنے لگے. افسوس کہ پھر خفیہ ہاتھ سرگرم ہو گئے. یہ کرپٹ سیاست نے ڈبو دیا ہم کو. بہرحال مایوسی گناہ ہے، نا امیدی کفر ہے. ہم نا امید نہیں تھے، نہ مایوس تھے. میں نے بوڑھے پن میں اکیلے جدوجہد کی ہے. میرے ساتھ لیاری کی کچھ معززین شامل، انہوں نے میرے کندھے سے کندھا ملایا اور عوامی آگاہی کا سلسلہ شروع کیا، خاص طور پر نوجوانوں نے. اور مجھے خوشی ہے کہ ماجد جدگال جیسے نوجوان سامنے آ گئے. یہ اللہ تعالیٰ کی دین ہے، یہ مہربانیاں ہیں اللہ کی. وہ کام کر رہے ہیں، انہیں کام کرنے دیں، کیونکہ سیاسی یقین دہانی سے پاک ہیں. یہ عملاً سرکاری انتظامیہ سے بات کرتے ہیں اور اپنے علاقے کا کام کرواتے ہیں. عوام تعاون کرے، عوام تعاون نہیں کرتی. عوام کی حرکتیں کیا ہیں کہ نواز شریف زرداری کے دور میں معمولی قیمت پیٹرول کی کیا بڑھی کہ روڈ پر آ کر ہنگامے شروع کر دیے، اور آج گھر میں بیٹھی ہوئی ہے 140 روپیہ لیٹر پیٹرول لے رہی ہے. سامان، اشیاء ضروریہ مہنگی ہو چکی ہیں، لیکن یہ باز نہیں آتی. پاکستان پیپلز پارٹی کے انسان دوست رہنماؤں کو چھوڑ کر ہم ذاتی مفادات کے عادی افراد کو دیکھنا شروع کریں تو بآسانی نظر آ جائیں گے. اس بلڈنگ کے مسئلے پر جو شور شرابہ کیا گیا، عوام کے کسی مسئلے پہ کیا؟ جو نوجوان آگے بڑھے عوام کا مسئلہ حل کرنے کے لیے، اس کی کردار کشی کرو. جب تمہیں استعمال کرنا ہو تو کہو کہ یہ ہیرو ہے، یہ ہیرو ہے، یہ ہیرو ہے، اور جب کام نکل جائے تو پھر خود کو ہیرو کی حیثیت سے سامنے لاتے ہیں کہ ہم ہیرو ہیں. ارے ہیروازم کو مارو گولی، لعنت ہے ہیروازم پر. ہمیں اپنے علاقے کو دیکھنا ہے، ہمیں اپنے نوجوانوں کے روزگار کو دیکھنا ہے، ہمیں علاقے کی غربت کو دیکھنا ہے، ہمیں علاقے کی پانی، بجلی، گیس کے مسائل کو دیکھنا ہے. یہاں گندگی نہ ہو، ہمارے بچے صحت مند ماحول میں پلیں، ہمیں یہ دیکھنا ہے.
بہت بہت شکریہ. مجھے اور بھی بہت کچھ کہنا تھا لیکن انشاءاللہ کسی اور پروگرام میں. وما علینا الا البلاغ. بہت بہت شکریہ پاکستان.